بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ اپنے ارد گرد طرح طرح کے مسائل اور مصیبتیں دیکھتے ہوں گے۔ کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی طوفان، آندھیاں، سیلاب، اور کبھی کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جس سے ہزاروں لوگ ایک دم سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ اپنے انسانوں کو اتنے بڑے عذاب میں کیسے مبتلا کر سکتا ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور آج تک کا انسان یہ سوال کسی نہ کسی موقع پر کرتا آیا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو کسی مسلم یا پھر ملحد یا غیر مسلم کے ذہن میں بھی اٹھ سکتا ہے۔ اس کا جواب جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمیں تجسس رہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہی سوال ایک مسلمان لڑکی نے کر دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس لڑکی کے درمیان یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے۔ ٹیم ہم قدم اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوال کرنے والی لڑکی نے کیا پوچھا۔ Is there any relation to human sins and the disasters happening in this world? So I didn't hear your question. Is there a relationship between women? No, human beings' sins and the disasters happen in this world. Human beings' sins and disaster. Yeah. Sister asked the question that is there a relationship between the sins of the human being and the disaster? اس لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اپنا تعارف کروانے کے بعد یہ سوال کیا تھا کہ اس دنیا میں جتنے بھی عذاب اور آفات اللہ کی جانب سے آتی ہیں، کیا اس کا انسانوں کے گناہ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ سیلاب، طوفان، آندھی، زلزلے، ان کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں گناہ ہی اتنے ہو رہے ہیں، یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو کیا واقعی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب مسلط کرتا ہے؟ یاد رکھیے دوستو، ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ کے مختلف عذاب ایسے بھی ہیں جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے نیک لوگ بھی مارے جاتے ہیں۔ ایسے میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں کے گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو کیسے دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تفصیل سے اس سوال کا جواب دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ کی جانب سے عذاب آنا دو صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دے رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے کہ ہم اس امتحان میں کیسے ثابت قدم رہ کر اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح سے ہمیں جو انعام ملتے ہیں، ہماری زندگیوں میں خوشیاں آتی ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دے رہا ہوتا ہے یا ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے قرآن پاک کی رہنمائی لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال اور دولت کے نقصان سے، اور تمہارے پیاروں کی زندگیوں سے، اور تمہاری فصلوں کی کھیتی کو کم کر کے، اور جو اس سب آزمائشوں میں اللہ پر ایمان لائے اور صبر رکھیں، بے شک اللہ ان کے لیے بڑا انعام نازل فرماتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ اس دنیا کے انسانوں کو بھوک، پیاس، ان کے رشتہ داروں اور قریبی افراد کی موت، مال و دولت کے نقصان سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری بہن، جب بھی اس دنیا میں کوئی آفت آتی ہے اور ایک بڑی ناگہانی آفت آتی ہے تو دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وہ دو وجوہات جاننے سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ بھی سن لیجئے۔ That Allah subhanahu wa ta'ala will test you. Allah says in Surah Baqarah, chapter 2, verse 155, surely we will test you with fear and with hunger, or with loss of goods, or lives, all the fruits of your toil, and give glad tidings to those who patiently persevere. This life, sister, is a test for the hereafter. This life is a test for the hereafter. Now, whenever any calamity comes on a human being, it can be two things, sister. Either it can be a punishment because of your sin, or it can be a test. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جب بھی آفات نازل فرماتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ وہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تو اللہ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان پر آفت کا نازل ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، انہوں نے گناہ کیا، انجام کے طور پر اللہ نے ان کو سزا دے دی۔ لیکن جو گناہ گار نہیں ہوتے، نیک کام کرتے ہیں، قرآن اور سنت اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، ان پر عذاب کیوں نازل ہوتا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ ان کو ایک بڑے امتحان سے گزار کر ان کو آزما رہا ہوتا ہے۔ جیسے کسی بھی تعلیمی سلسلے میں امتحانات کے درجے ہوتے ہیں، چھوٹے امتحانات، اس سے بڑے امتحانات، اور پھر بہت بڑا امتحان۔
ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو مختلف امتحانوں اور آزمائشوں میں ڈال کر آزماتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اور جو بھی انسان جتنے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا جاتا ہے اس کے لیے اس دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا انعام بھی رکھ دیتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ بیچلرز کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ BA کر لیتے ہیں تو چھوٹا امتحان ہے، چھوٹی ڈگری ملی۔ اگر آپ ماسٹرز کر لیتے ہیں، MBBS کر لیتے ہیں، بڑا امتحان دیتے ہیں تو بڑی ڈگری مل جاتی ہے۔ اگر آپ اور پڑھتے ہیں اور بڑا امتحان دیتے ہیں تو آپ PhD کر لیتے ہیں اور بڑی ڈگری مل جاتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ یہ امتحان صرف آج کے دور کے انسانوں پر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو 1,24,000 پیغمبر اور انبیاء بھیجے ان کو بھی آزمایا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سے پہلے آنے والے انبیاء پر جو آزمائشیں اللہ نے نازل فرمائیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ اور سخت تھی۔ پوری دنیا کے انسانوں پر کبھی اتنی مشکل آزمائش نہیں آئی جتنی مشکل آزمائش سے انبیاء کرام گزرے ہیں۔ تو ہم آج کے دور کے انسان کیا ہوتے ہیں؟ ہم تو ہیں ہی گناہگار۔ جب اللہ نے انسانوں سے کئی درجے افضل اپنے انبیاء کرام کو بھی آزمائشوں سے گزارا ہے، تو ہم انسانوں پر تو ایسی آزمائشیں کبھی بھی آ سکتی ہیں، اور ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں تو ہمارے گناہوں پر ہر وقت ہی سزائیں مل سکتی ہیں۔ لیکن دوستو، یہاں آپ کے ذہن میں یا پھر کسی بھی ملحد کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، یا کسی بھی ایسے شخص کے ذہن میں جو ایمان جس کا کمزور ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کا کانسیپٹ تو رکھا ہے اور انسانوں کو سزا دی جا رہی ہے، آفات نازل کی جا رہی ہیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے، جو کہ روز محشر میں بھی عذاب نازل کر کے دی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سزائیں دے رہا ہے۔ کیا دنیا میں ہی انعام بھی مل جاتا ہے اچھے کاموں کا؟ اور اسی طرح سے بہت سے برے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث اور سنت پر عمل نہیں کرتے اور دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں، ان کی زندگیاں خوشحال سے خوشحال تر ہوتی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کر دیتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ If you have done sins, then that's a punishment. If you are a good human being following the Quran, Allah is testing you, is giving you a calamity, giving you a higher test to check whether do you pass a higher test or not. For example, if you pass bachelor's in arts, you get BA. If you pass bachelor's in medicine, you get doctor, DR. To pass a medical bachelor is more difficult than passing a bachelor's in arts, correct? But if you pass a higher test, you get a higher degree. So when a calamity befalls, it's either a punishment because of your sins or it's a test for you. The higher test you pass, the bigger is the reward. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the test for the Anbiya, for the prophets, was the most difficult amongst all the human beings. Because the prophets are higher than the normal human being. Similarly, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ اچھا واقعہ ہوتا ہے جس سے آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، متقی ہیں، ان کے لیے وہ انعام ہوتا ہے۔ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زندگی خوشحال ہوتی ہے اور ان کو خوشیاں ملتی جاتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بہت سے لوگ ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں مگر وہ پھر بھی بہت امیر ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزما رہا ہوتا ہے کہ تم برائی میں اتنا آگے جا چکے ہو، میں تمہاری رسی کو اور ڈھیلا کرتا جاؤں گا، اور یہ آزمائش ہے کہ تم کب تک اپنی اسی گمراہی اور برائی کی زندگی میں آگے بڑھتے جاؤ گے، یا پھر تم ایک روز تقوی اور اللہ کی ذات کو پہچان کر واپس سیدھے راستے پر آ جاتے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ انفال چیپٹر نمبر 8 آیت نمبر 28 میں ارشاد فرما دیا ہے کہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ تو جن برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت سے نوازتا ہے، دراصل ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ آپ کو بھی سنا دیتے ہیں، مگر اس سے پہلے یہ سوچئے، اور سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم مسلمان اپنی زندگی میں پھر ایسا کیا کریں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آئے تب بھی ہم خوش رہ سکیں، اور جب اچھا واقعہ پیش آئے تب بھی ہم خوش رہ سکیں اور بہک نہ جائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا بھی بہت شاندار جواب دیا۔ any reward you get, it's two things. Any good thing that happens in your life, either it's a reward for your good deeds or it's a test. There are many people who do sins and yet they are rich. They have big bungalows. Allah is testing them. So if you get some good thing, that's either a reward for your good deeds
or it's a test for you. Allah says your wealth and your children are a test for you. Surah Anfal chapter 8 verse number 28. Allah is testing you with wealth. So whenever any calamity befalls, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम और अल्लाह के अहकामात हमें ये सिखाते हैं कि जब भी किसी इंसान पर कोई मुश्किल वक्त आए, वो किसी घाटे में चला जाए, नुकसान में हो, तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह का मेरी ज़ात पर बहुत करम है, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह से जब किसी इंसान को बहुत मुनाफा हो जाए, बहुत ज़्यादा माल व दौलत आए, या फिर सेहत बहुत अच्छी रहे और वो बड़े बड़े अजाब से भी महफूज रहे, तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। यानी कि कोई भी मुसलमान उसे अल्लाह ताला जैसे हालात में रखे, वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उन हालात से मुतमईन और खुश रहता है। हालात अच्छे हों या बुरे हों, वो खुश रहता है। दोस्तों, यहाँ पर दीन इस्लाम के अहकामात आपके सामने हैं। टीम हम कदम आपको बताना चाहती है कि जदीद फिलॉसफी और जदीद साइंस और माइंड साइंसेस को समझने वाले लोग, बिलखुसूस माहिरीन नफ्सियात, ये कहते हैं कि अगर इस ज़िंदगी में इंसान खुश रहना चाहता है तो उसका यही तरीक़ा है कि वो कैसे भी हाल में हो, वो खुश रहे, तो वो खुश रह सकता है। वरना बहुत सी दौलत और बहुत सी खुशियाँ पाकर भी आप उदास रहेंगे और कभी कभार बहुत से नुकसान में भी आप उदास रहेंगे। अगर दीन इस्लाम के इस फार्मूला पर अमल कर लिया जाए कि ज़िंदगी में जैसे भी हालात हों, जो आपको अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं, आपने उनमें खुश रहकर अल्लाह का शुक्र अदा करना है, तो इससे यकीनन आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी। so whenever any calamity befalls, a Muslim says Alhamdulillah. When he goes in Prophet, he says Alhamdulillah. When he goes in Lord, he says Alhamdulillah. It's from Allah subhanahu wa ta'ala. डॉक्टर जाकिर नाइक ने खूबसूरती के साथ अपनी बात को समेटते हुए कहा कि जब भी अल्लाह का अजाब नाजिल होता है तो वो हम इंसानों के गुनाह हो सकते हैं या फिर नेक लोगों के लिए आजमाइश हो सकती है, और हम मुसलमानों को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करके जिंदगी से मुतमईन और खुश रहना चाहिए। So if a calamity comes, it can either be a punishment for your sins or it can be a test for you. Hope that answers the question, sister. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपके सामने है। टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे पूछना चाहती है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए किस फॉर्मूले पर अमल करते हैं। ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी खुश रह सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए, यकीनन इससे भी आपको खुशी मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।